اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کے ذہنوں میں سارے شکوک و شبہات آپ نے واش کر دیے۔ اگلا ہے جی کہ قرآن حکیم میں اللہ کریم فرماتا ہے نا، میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، میں پکار سنتا ہوں ان کی، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ تو اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آج کل لوگ مثلا کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا غوث الاعظم کہتے ہیں مدد، یا علی مدد۔ تو یہ کس طرح اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال وہ جو ہے کہ جس طرح حضرت حیات المیر کے بارے میں آتا ہے غوث پاک کی اولاد سے یہ قیامت تک زندہ ہے ان کی دعا سے، اور اسی طرح جو حضرت انہوں نے معین الدین چشتی اجمیری نے جس ہندو کو وہ کھڑاموں والا واقعہ ہے مشہور مار کے مسلمان کیا تھا، اس جوگی کا نام عبداللہ بیابانی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی لوگ جو ہے وہ اجمیر شریف کے لوگ کہتے ہیں کہ جب پہاڑوں میں گم ہو جاتا ہے کوئی بندہ تو ایک بندہ آتا ہے سامنے اور وہ آ کے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سارے اجمیر میں آج کل بھی یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو کیا یہ رجال الغیب ہوتے ہیں، یہ ہیں، ان کا کوئی وجود ہے؟ اور کیا یہ ندا کہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد جو ہے غوث الاعظم سے ہے، سیدنا علی مرتضیٰ سے ہے؟ ذرا اس پہ بھی یہ دونوں کو جوڑ دیا میں نے وقت بچانے کے لیے۔ آپ نے دراصل 3 سوال کر دیے۔ اچھا تو جو سب سے مختصر جواب ہے اس کا، حیات المیر آپ نے کہا کہ دعا کی اور وہ قیامت تک زندہ ہے، ٹھیک، اور عبداللہ بیابانی جی۔ تو اس کو مختصراً تو جواب چونکہ مختصر ہے اس کو پہلے لے لیتا ہوں۔ ٹھیک، ایسی کوئی چیز روایت صحیحہ سے اور کتب معتمدہ سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی، لہذا ٹھیک، کتابیں ہر قسم کی لکھی جاتی ہیں، مستند بھی غیر مستند بھی، ٹھیک، اور جو علماء لوگ ہیں اور مولوی اور واعظ اور مبلغ وہ بالکل غیر مستند اور غیر معتمد کتابوں کو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس سے تقریریں بناتے ہیں، واہ لیتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو بدنام کرتے ہیں، بہت اور اچھا، صحیح عقیدے کو اور اولیاء اور صوفیاء کی روش کو بدنامی کا باعث بنتے ہیں، مشکوک بنا دیتے، لہٰذا اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی کتابیں یہ ایسی روایتیں جن کی سند نہ ہو، ہاں، اور سند بھی جیسے میں نے آپ کو ہر بات ایک سند کے ساتھ کی، ٹھیک، مستند علماء ائمہ محدثین سے، اور کتاب کی بھی سند ہونی چاہیے، روایت کی بھی سند ہو، اور پھر بھی بعض اوقات چیز تعویل طلب ہوتی ہے تو تعویل کریں، اس کے بغیر باقی ایسی موضوع احادیث میں لوگوں نے موضوع روایات داخل کر دی من گھڑت، تو محدثین نے ان کو جدا کیا۔ تو یہ اولیاء صوفیاء کی کرامات کے باب میں موضوع چیزیں لکھنا، لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے، مجلسوں میں واہ لینے کے لیے، اور ایسے ان پڑھ لوگوں کی جہالت سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور بلیک میلنگ کے لیے، ان کو مس یوز کرنے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، یہ بڑا عام کلچر ہے، اور پاکستان ہندوستان میں تو بڑا ہی عام ہے، اللہ معاف کر دے۔ تو خیدہ مردود اور باطل روایات موضوع کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک، نیکسٹ پہ آگے جی، ثابت نہ ہو۔ جی، دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ جیسے رجال غیب کا کی ایک بات آپ نے کی، رجال غیب میں یہ ایک موضوع، اور جو آپ اس تیسرا سوال آپ نے کیا کہ یا رسول اللہ یا غوث پاک یا بزرگوں کا پکار، یہ جو مسئلہ ہے، یا یہ جو مسئلہ ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر مسئلہ استغاثہ ہے۔ ٹھیک، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ تصوف کا مسئلہ نہیں، اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، اور اعتقادی مسئلے میں یہ چونکہ تعویل طلب ہے تو فروعات میں آ جاتا ہے، ٹھیک، لہٰذا کسی کو یا کہہ کے پکارنا یا بلانا، اصل چیز تو یہ ہے کہ ذہن میں یہ عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مدد کرنے والا، حقیقی مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک، حقیقی مدد کرنے پر قادر صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک، مستعان حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک، کسی کو از خود نفع یا نقصان پہنچانا، کسی کو از خود مدد کرنا غیبی انداز کے ساتھ، وہ اللہ رب العزت کے سوا مخلوق میں اللہ پاک نے کسی کو یہ طاقت اور قوت اور یہ قدرت نہیں دی۔ ٹھیک، ایک تو یہ کنسپٹ اس پر کلیئر ہونا چاہیے۔ ٹھیک، پکارنے کا مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے،
اب یہ جب پکارتے ہیں اس کو استغاثہ کہتے ہیں، یعنی مدد کے لیے بلانا، ٹھیک مدد طلب کرنا۔ ٹھیک مدد طلب کرنا اور مدد کرنا، یہ دونوں چیزیں اس کائنات کے اندر جو سنت الہیہ ہے اور جو نظام قدرت ہے اس کا حصہ ہے، ٹھیک یہ جائز ہے، ٹھیک بشرطے کہ ایسا کہنے والے کو یہ علم، ادراک اور شعور ہو کہ میں جن کو پکار رہا ہوں وہ اصل مددگار اور معین نہیں ہیں، اصل مستعان نہیں ہیں، ٹھیک مدد کرنے والا صرف اللہ ہے اور دعا اللہ سے کرے، مانگے اللہ سے، دینا اللہ نے ہے۔ مگر جن بزرگوں کو نبی ہو یا ولی وہ پکارتا ہے، وہ پکارنا بمعنی توسل ہو، ٹھیک وہ پکارنا بمعنی توسل ہو، توسل ہے، یہ کنسیپٹ اس کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب اس باب میں یہ چیز بڑی واضح ہو کہ جو توسل ہے یعنی اس کو اللہ رب العزت کی عطا کا وسیلہ جانے۔ ٹھیک قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جیسے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تو جیسے مدد کرنے کا حکم ہے ویسے ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا بھی حکم ہے، جائز ہے۔ ٹھیک تو اللہ سے ڈائریکٹلی مدد مانگنا یہ طریق حقیقت میں آتا ہے، ٹھیک اور اولیاء صلحاء اور اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر یہ طریق مجاز میں آتا ہے۔ ٹھیک یہاں یہ ادراک اور فہم کا ہونا ضروری ہے، اگر اس میں خلط ملط کرے گا تو وہ حد ایمان سے نکل کر گمراہ ہو جائے گا اور کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا۔ ٹھیک کہ وہ جن کو پکار رہا ہے ان کے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں آپ میرے لیے شفیع بن جائیں، میرا وسیلہ بنے، میرا ذریعہ بنے، آپ کی برکت سے مجھے اللہ یہ عطا کر دے، آپ کے وسیلے سے یہ عطا کر دے۔ جب یہ کنسیپٹ اس کے ذہن میں کلیئر ہو، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر کریں، اگر یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں کر سکتے تو اس طرح نام لے کے اولیاء انبیاء کے یا اولیاء کرام کے اور مدد پکارنا بغیر اس کے کہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو، یہ گمراہی کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک اس سے بچانا چاہیے۔ اب میں اس پر آپ کو قرآن و سنت کے کچھ دلائل دے دیتا ہوں کنسیپٹ سمجھانے کے جی لیے۔ ٹھیک یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ مسئلہ استغاثہ کا ہے۔ اب استغاثہ میں اگر طریق حقیقت ہو، یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے، یہی حقیقت ہے، مستعان حقیقی اللہ ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو قرآن مجید سورہ انفال میں ہے استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ یہ سورہ انفال میں صحابہ کرام کا ذکر کیا غزوہ بدر کے مقابلے میں، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، تستغیثون ربکم، اس لفظ کو یاد رکھیں، اللہ سے کو پکار کے مدد مانگ رہے تھے، یہ طریق حقیقت ہے، اور یہ سب سے محتاط ہے، سب سے احسن ہے، سب سے اسبب ہے، اور اسی طریقے کو اپنانا چاہیے کہ اولیاء صلحاء کا نام بطور وسیلہ کوٹ کرے۔ ٹھیک اور دوسرا طریق اللہ کی مخلوق سے مدد طلب کرنا، اسی طرح اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ وہ سورہ آراف کی آیت نمبر 160 فرمایا، ذکر کیا بنی اسرائیل کا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب قرآن بتا رہا ہے جب ان کی قوم نے ان سے بارش مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قحط میں تھے، ان سے بارش مانگی، ان سے پانی مانگا، تو ادھر ہے تم اللہ سے مانگ رہے تھے پانی، بارش، یہاں فرمایا ان کی قوم نے حضرت موسیٰ سے بارش اور پانی کو مانگا۔ تو قرآن مجید نے دونوں طریقے سے استغاثہ کے لفظ کا استعمال بیان کیا، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک مگر وہ بمعنی حقیقت جب اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب نبی اور ولی کو پکارے تو وہ معنی مجاز، اور مجاز کا معنی ان کو حقیقت میں وسیلہ اور ذریعہ سمجھے، نہ کہ مستعان حقیقی، اصل دینے والا نہ سمجھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں مگر عطا اللہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، صوفیاء کا، مشائخ کا، پیران کرام کا فرض ہے کہ مریدوں کو، طالبوں کو اور علماء کا فرض ہے کہ عوام اہل سنت کو یہ سمجھائیں کہ حضور داتا صاحب خود دینے والے نہیں ہیں، واہ واہ، حضور غوث پاک خود دینے والے نہیں ہیں، حضور خواجہ اجمیر خود دینے والے نہیں ہیں۔ خواہ آپ اولاد کی طلب ہے،
خواہ آپ کو شفا یابی کی طلب ہے، خواہ دنیا کی کامیابی کی طلب ہے، خواہ برکات کی طلب ہے، خود از خود دینے والا، اس کا مالک و مختار اور قادر اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات میں نظام اسباب بنایا ہے، نظام وسائط، نظام وسائل، انبیاء اولیاء کو ہدایت دینے کا ذریعہ بنایا ہے، جبکہ اصل ہادی اللہ ہے۔ ٹھیک، انبیاء اولیاء کو راستہ بتانے کا ذریعہ بنایا، مگر اصل راستہ دکھانے والا اللہ ہے۔ ٹھیک۔ گمراہوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ بنایا، اسی طرح بیماروں کو شفا کا ذریعہ کسی کی دعا سے بناتا ہے۔ تو اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، انبیاء دعا کرتے ہیں، وہ وسیلہ بنتے ہیں، کبھی توجہ کرتے ہیں، کبھی ان کی روحانیت سے فیض ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ کام بندوں کے ہو جاتے ہیں جو اکیلے مانگنے سے بندے کا اپنا عمل کمزور ہے، فاسق ہے، بے نمازی ہے، قریب نہیں ہے، تو جب اللہ کے مقرب کو وسیلہ بناتا ہے تو اجابت اور قریب ہو جاتی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے مانگنے کا ذکر ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ استغاثہ کبھی قولن بھی ہے، کبھی عملاً۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھیے اپنا قمیص بھیجا اپنے والد کی طرف، بھائیوں کے ہاتھ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، میرا قمیص لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھیں، بصارت لوٹ آئے گی۔ دعا نہیں کی، نہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، صرف قمیص بھیجا، ان کی آنکھوں پہ رکھنا، اور آنکھوں پہ رکھا تو بصارت لوٹ آئی۔ تو یہ کیا ہوا؟ بطریق توسل شفا یابی ہو گئی۔ یہاں زبان سے بھی نہیں پکارا، صرف عمل کر دیا۔ کبھی استغاثہ بالقول ہوتا ہے، کبھی استغاثہ بالعمل ہوتا ہے، کبھی استغاثہ بالمکان ہوتا ہے، مکان، جگہ سے۔ آپ برگزیدہ جگہ پہ جاتے ہیں، حضرت سیدہ مریم کے ہاں جب حضرت زکریا نے بے موسم پھل دیکھے تو وہیں کھڑے ہو گئے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کے دعا کی، باری تعالیٰ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے بڑھاپے میں۔ تو اس مکان کے توسل سے اللہ سے مانگا، تو استغاثہ کیا مگر توسل مکانی ہوا، کبھی توسل زمانی ہے، کبھی توسل کلامی ہے۔ اور پھر یہ غازی صاحب ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگ پکاریں گے آقا علیہ السلام کو، ٹھیک، یا رسول اللہ کہہ کے قیامت کے دن بھی پکاریں گے، ٹھیک، انبیاء کو پکاریں گے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، کتاب الزکوٰۃ، اور حدیث نمبر ہے کتاب الزکوٰۃ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک خاص حدیث کوٹ کر رہا ہوں بخاری، استغاثوا بآدم، استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ قیامت کے دن سورج کی تپش سے مر رہے ہوں گے، اس حالت میں وہ آ کے پکاریں گے، استغاثہ کریں گے، مدد مانگیں گے حضرت آدم سے، پھر حضرت موسیٰ سے، پھر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ تو لفظ استغاثہ استعمال ہوا صحیح بخاری میں، اور آقا علیہ السلام نے بیان کیا لفظ استغاثہ سے۔ باقی حدیثوں میں شفاعت کا لفظ آیا ہے، درجنوں حدیثیں ہیں، مگر میں نے بطور خاص یہ حدیث چنی ہے بتانے کے لیے کہ استغاثہ پکار کے مدد مانگنا قیامت کے دن جب اللہ عرش پر سامنے ہوگا تب بھی امتیں حضور سے مدد مانگیں گی، نبیوں سے مانگیں گی، مگر ذہن میں رکھ لیں یہ مدد مانگنا بمعنی توسل ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ وہ وسیلہ بنے، شفاعت کا ذریعہ بنے، وقت چونکہ کم شفاعت ہے، کا ذریعہ بنے۔ اب شرطیات صوفیاء پہ آ جائیں۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں کا کعبہ استقبال کے لیے چلا گیا، فلاں بزرگ کا، اور اس طرح ہوا۔ یہاں پر میں صرف ایک حدیث کوٹ کر کے ختم کر لیتا ہوں، پھر آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں۔ حدیث صحیح ہے مسند احمد بن حنبل میں، اور جامع ترمذی ابواب الدعوات میں، اور درجنوں کتب حدیث میں، اور علامہ ابن تیمیہ سمیت 20 ائمہ حدیث نے اس کی تائید و توثیق کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، نابینا تھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے میری آنکھیں لوٹ آئیں، بینائی۔ فرمایا میں تمہیں دعا سکھا دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کروں، گھر جا کے کر لو، بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ تو انہوں نے دعا حضور علیہ السلام نے سکھائی، اس دعا میں توسل بھی ہے اور استغاثہ بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی جو آقا علیہ السلام نے سکھائی۔ فرمایا جا کے گھر وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے آپ کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہوں. یہ وسیلہ آ گیا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ کہنا اپنے گھر میں یا محمد. آپ کے سوال کا جواب آ گیا. پھر کہنا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی. یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف حاجت روائی کی توجہ کی. تو توسل بھی کر دینا لفظاً اور استغاثہ بھی کر دینا، مگر پھر کلیئر ہو جائے اور پھر اللہ پاک آپ کی قضائے حاجت فرما دے گا. فَاللَّهُمَّ فَشَفِّعْ فِيَّ. تو بینائی اللہ نے دینی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عطا کرتے، یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت اللہ نے دینی ہے، رسول ذریعہ وسیلہ بنتے ہیں. بینائی اللہ نے دی، آقا علیہ السلام کا توسل اور استغاثہ وسیلہ بنا. تو صحابہ مشکل میں آقا کے پاس آتے تھے. آپ نے نکلی ہوئی آنکھ حضرت قتادہ کی آنکھ میں ڈال دی، دعا کی تو بینائی لوٹ آئی. مشکلوں میں آتے تھے. تو عقیدہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ پکارنا صرف توسل کے معنی میں ہے، وہ حقیقی مددگار نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ سے لے کے دینے میں ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے، ذریعہ بننے والے. یہ مدد کا معنی ہے کہ ہماری دعا اللہ کے حضور قبولیت جلد ہو جائے گی، ان کے ذریعے عطا اللہ کی جلد ہو جائے گی. بہت شکریہ یہ ڈاکٹر. تصور کلیئر ہو تو پھر یہ قرآن و سنت سے ثابت. اب آگے